بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبہ حمیری کا عشق رسول، ادب رسول اور محبت رسول۔ طبہ حمیری جو ہے امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ آقا کریم رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال قبل یمن کا بادشاہ تھا۔ یمن والے اپنے بادشاہ کو طبہ کہتے، جیسے مسلمان جو ہے اپنے بادشاہ کو خلیفہ کہتے، روم والے اپنے بادشاہ کو قیصر اور ایران والے اپنے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے۔ طبہ حمیری جو ہے اس کا اصل نام ابو کرب اسد بن ملید تھا۔ طبہ حمیری جو ہے یہ اپنی بہترین فوج اس نے تیار کی، فوج تیار کر کے یثرب کے راستے سے ہوتا ہوا خانہ کعبہ شریف اس کا گرانے کا ارادہ تھا۔ جب یہ یثرب پہ پہنچا، یثرب جو ہے مدینہ شریف کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کا گھر۔ جب پیارے آقا تشریف نہیں لائے تھے مدینہ شریف میں تو وہ بیماریوں کا گھر تھا۔ پیارے آقا نے جب قدم رکھا تو بیماریوں کی جگہ وہ شفا کا گھر بن گیا۔ طبہ حمیری نے یثرب میں اپنے بیٹے کو چھوڑا اور کہا کہ یہاں پہ تم لڑائی کرو اور فتوحات کرو، اور خود میں جا رہا ہوں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ جب یہ خانہ کعبہ کے قریب، مکہ کے قریب پہنچنے لگا تو سخت طوفان آیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو بڑی سخت قسم کی بیماری لگی۔ جب بیماری لگی بڑا پریشان ہوا، اس نے علماء کو بلایا، اہل کتاب علماء کو، ان سے پوچھا کہ کیا ہوا کہ مجھے اچانک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جو آج سے پہلے مجھے ایسی بیماری نہیں تھی، جس کی تکلیف نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اہل کتاب علماء نے کیا ہے بادشاہ، تو جس گھر کو گرانے کے راستے ارادے سے جا رہا ہے وہ کوئی عام گھر نہیں ہے، روئے زمین پہ سب سے جو مقدس گھر ہے یہ خانہ کعبہ شریف گھر ہے، اس لیے تو اپنے ارادے سے باز آ جا، اس گھر کا تو نقصان نہیں کر سکتا، تو خود اپنا نقصان کرے گا۔ اس نے جب علماء کی بات سنی اس پہ اثر ہوا، اس نے کہا اچھا میں توبہ کرتا ہوں، اپنے ارادے سے باز آ جاتا ہوں۔ طبہ حمیری جو ہے اس نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے اور جاتا ہے توبہ کے لیے، خانہ کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے۔ طواف کر کے کہتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے خانہ کعبہ شریف کا غلاف چڑھایا تھا یہ طبہ حمیری بادشاہ تھا۔ یہ ساری عبادات کر کے پھر یثرب جاتا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ جب جاتا ہے تو اس سے کیا خبر ہوئی کہ یثرب کے اندر اس کا بیٹا جو ہے وہ مارا گیا۔ اس نے کہا میرے بیٹے کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے۔ اس نے کہا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ لڑائی کے لیے تیار ہوا۔ ادھر یثرب والے جو لوگ تھے، انصار تھے، انہیں خبر ہوئی کہ یمن کا بادشاہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی۔ جب لڑائی ہوئی تو جو یثرب والے لوگ تھے، انصار تھے، وہ دن کو تو اس کے ساتھ بادشاہ طبہ کے ساتھ لڑتے، اس کی فوج کے ساتھ۔ جب رات ہوتی تو اس کے لیے مہمان نوازی کرتے، اچھے اچھے کھانے بناتے، اس کے لیے تحفے دیتے۔ طبہ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو دن کو میرے ساتھ لڑتے ہیں اور رات کو میری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس نے اہل کتاب علماء کو بلایا، اس نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں، کیا وجہ سے کیوں کرے؟ نے کہا اے طبہ بادشاہ تجھے خبر نہیں، یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے جس کو تو مٹانے کے لیے ان سے لڑ رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس پہ نبی آخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائے گے، یہ ان کی قیام گاہ ہے، یہاں پہ ان کی قبر مبارک اور ان کا مزار مبارک ہو جا۔ جب طبہ بادشاہ نے سنا تو اس نے کہا پھر میں تو ایسے کبھی نہیں کر سکتا۔ اس نے پھر توبہ کی اور اس نے اچھے سے مکانات بنائے علماء کے لیے، اور ایک مکان اس نے نبی آخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈبل سٹوری والا اس نے بہترین بنایا۔ اس نے علماء کو وہ مکان دیے، اور آقا والا مکان ہے اس نے کہا کہ یہ ایک وہاں پہ خاص چھوڑا۔ اس نے کہا یہ مکان جو ہے جب نبی آخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو میری طرف سے گفٹ کرنا، اور ایک خط لکھا جس میں تھا کہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ مکان میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ پیارے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، جب آپ تشریف لائے مدینہ میں تو مدینے والے جو تھے، انصار جو تھے، ان میں سے ہر ایک کی تڑپ تھی کہ اللہ کے نبی آج میرے گھر میں رہے۔ ہر ایک جو ہے پلکیں بچھائے ہوئے تھا، لیکن پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میری اونٹنی جو ہے حکم باذن اللہ معمور ہے، جہاں پہ اللہ کا حکم ہوگا اس جگہ پہ یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ اونٹنی چلتی چلتی اس جگہ پہ بیٹھی جس جگہ کو طبہ حمیری نے آقا کریم رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مکان بنایا تھا، اونٹنی وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتی۔ کیسے لوگ ہیں، کچھ
جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم نہیں ہے کسی چیز کا، بھی اللہ کے نبی کو علم کی بات کرنے والوں، اللہ کے نبی جی سواری پہ بیٹھ جائے، اس سواری کے علم کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ بیٹھی جو پیارے آقا کے لیے طبہ نے بادشاہ نے مکان بنوایا تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس مکان کے اندر رہتے تھے۔ جب پیارے آقا اس مکان کے قریب پہنچے، پاس پہنچے، تو حضرت ابو ایوب انصاری دوڑ کے آئے، انہوں نے پیارے آقا کا سامان لیا اور پیارے آقا کو اس مکان کے اندر تشریف لے کے لگے۔ یہ ہے طبہ حمیری کا عشق رسول، ادب رسول، محبت رسول۔ عشق رسول اور ادب رسول اور محبت رسول صرف ہم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ پیارے آقا کی ولادت سے ہزاروں سال قبل دنیا کے بادشاہ جو تھے وہ بھی پیارے آقا سے عشق اور والہانہ عشق اور محبت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آقا کریم سے والہانہ عشق و محبت کرنے کے ہم سب کو توفیق دے۔